بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج اسے 2008 کے پیپر کو انشاءاللہ مکمل کریں گے، اور کل اور پرسوں جو ہے 2 دن چھٹی ہے تو پورا پورا پیپر کریں گے اس میں. چلیے، تو پہلا کوشچن ہے یہ: شاعر وناقد اہم آثاره العمدة في صناعة الشعر ونقده. کہ شاعر ہیں، ناقد ہیں، اور ان کے اہم آثار میں، اہم تالیفات میں العمدۃ فی صناعت الشعر و نقدہ. جی، ابو العباس احمد بن رشیق، ابو علی الحسن بن رشیق القیروانی، قدامت بن جعفر، عبد الرحمن بن زیدان. بی آپشن بی. آپشن ٹھیک ہے. جی، تو ابو علی الحسن بن ابن رشید، ابو علی الحسن بن رشیق القیروانی. ٹھیک ہے، ان کی کنیت ہے ابو علی، اور نام ہے الحسن بن رشید، اور یہ قیروانی کے نام سے مشہور ہوئے ہیں، اور ناقدین میں ان کا شمار ہوتا ہے. اور یہ جو کتاب ہے ان کی العمدۃ فی صناعت الشعر و نقدہ، یہ نقد میں ہی شمار ہوتی ہے. ان کی پیدائش جو ہے وہ 390 کے اندر ہوتی ہے، اور ایک روایت میں 309 بھی ہیں، لیکن 390 اور 456 میں ان کی وفات ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ مسیلہ ایک علاقہ ہے، اس کے اندر پیدائش ہوتی ہے ان کی. ان کے والد جو تھے وہ رومی تھے. یہ کیا ہوئے؟ رومی الاصل ہیں. ان کے والد کا تعلق روم سے تھا، اور یہ قبیلہ یزد سے اس کے آزاد کردہ غلام تھے. قبیلہ یزد میں کسی شخص کے یہ غلام تھے ان کے والد، پھر بعد میں ان کو آزاد کر دیا گیا. اور انہوں نے جو ہے حاکم قیروان جو تھا معز ابن بادیس، اس کے لیے مدحیہ قصیدے کہے ہیں، جو کہ ان کے قربت کا سبب بنے ہیں پھر. اور اسی طریقے سے پھر یہ بعد میں دیوان الانشاء بالقیروان، یعنی قیروان کے اندر جو دیوان الانشاء تھا اس کے رئیس بھی طے کیے گئے. ٹھیک ہے. اور ابو الحسن علی ابن ابی الرجال، یہ کاتب تھا وہاں کا، تو اس کی انہوں نے مدح کی تھی، اور اس کے ہی لیے یہ کتاب لکھی تھی. یہ جو ہے العمدۃ فی صناعت الشعر و نقدہ، یہ اسی کے لیے، یعنی ابو الحسن علی ابن ابی الرجال الکاتب، اس کی مدح بھی کی تھی، اور اسی کے لیے یہ کتاب انہوں نے تالیف کی تھی. ان کی اور بھی مشہور کتابیں ہیں. یہ کتنی جلدوں میں ہے العمدۃ فی صناعت الشعر و نقدہ؟ جی، آپ لوگ بھی شریک رہیں اس میں. فی جزئین. 2 جز. ٹھیک ہے، 2 اجزاء میں. چلیے، اور دوسری کتابیں ان کی جیسے قراضۃ الذهب فی نقد اشعار العرب، قراضۃ الذهب فی نقد اشعار العرب، یہ بھی مشہور کتاب ہے ان کی، الحسن بن رشیق القیروانی. چلیے، شاعر حجاء، یہ شاعر ہوگا، شعرنی. شاعر حجاء فارسی الاصل، عاش بالبصرة وحج المہدی، کہ حجو کا شاعر ہیں، بہت زیادہ حج کرنے والے، فارسی الاصل ہیں،
بصرہ کے اندر زندگی بسر کی ہے، مہدی کی جو ہے انہوں نے حج کی ہے، تو ابن الرومی صبح ہے شار جی۔ اس میں آپشن بی ہو جائے گا، بشار ابن برد۔ ٹھیک ہے، ان کی کنیت جو ہے ابو معاذ ہے، اور نام بشار ابن برد ابن یرجوخ العقیلی۔ ٹھیک ہے، بصرہ سے ان کا تعلق ہے، اور ان کی پیدائش ہوتی ہے آپ کی 96 ہجری کے اندر، ٹھیک ہے، 96 میں، اور 168 میں ان کی وفات ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو مولدین کے امام مانے جاتے ہیں، یعنی امام الطبقۃ المولدین بشار ابن برد، اور الطبقۃ الاولی اور طبقہ ثانیہ کے جو امام مانے جاتے ہیں وہ ہیں ابو تمام۔ ٹھیک ہے، ان کو، یہ جو بشار ہے اس کو شاعر المخضرم بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس نے بھی دو دور پائے ہیں، اموی دور بھی دیکھا ہے اور عباسی دور بھی، تو اس لیے شاعر مخضرم بھی کہا جاتا ہے۔ آخری زندگی کے آخری ایام میں اس پر جو ہے زندیق ہونے کی تہمت لگائی گئی تھی، اور اسی کی پاداش میں جو ہے ان کو کوڑے مارے گئے تھے، یہاں تک کہ اس کا انتقال ہو گیا تھا۔ مہدی نے کوڑے لگوائے تھے وہ، اور ان کوڑوں کی وجہ سے اس کا انتقال ہوا ہے۔ ٹھیک ہے جی سر۔ جی۔ ادیب من اہل البصرة کاتب رشیق من ادباء بدء الانحطاط اشہر مؤلفاته المقامات، یعنی اہل بصرہ یعنی بصرہ کے ادیب ہیں، اور بہت عمدہ کاتب ہیں، من ادباء بدء الانحطاط، اور ان کا تعلق جو ہے جو انحطاط کا دور ہے ان کے ادبا میں شمار ہوتا ہے۔ اشہر مؤلفاته المقامات، مشہور ترین مؤلفات مقامات ہیں، تو اس میں کون ہوگا؟ حریر. بدیع الزمان حمزانی۔ شری ہوگا سر۔ ہاں، دیکھیے ایک بات ذہن میں رکھیے کہ جب بصرہ کا تذکرہ آ گیا تو بدیع الزماں حمدانی نہیں کہیں گے۔ عام طور سے بدیع الزماں حمدانی کیونکہ شاعر بھی تھا، وہ تو شاعر کا بھی لفظ لگا دیتے ہیں، شاعر تو یہ بھی تھا لیکن یہ شاعر مقل کہا جاتا ہے۔ تو ہم اس میں جب جائیں گے تو القاسم ابن علی الحریری کی طرف جائیں۔ ٹھیک ہے، محمد القاسم ابن علی الحریری البصری۔ ٹھیک ہے، بدیع الزماں حمدانی بصرہ کے نہیں تھے، وہ حمدان میں پیدا ہوئے تھے۔ یہ مشان ایک علاقہ ہے مشان، جو کہ بصرہ سے قریب ہے، وہاں پیدا ہوئے تھے، اور یہ بصری کہلاتے ہیں، تو اس لیے ہم آپشن بی کی طرف جائیں گے۔ ٹھیک ہے، ان کی بھی بدیع الزماں بھی اگرچہ مقامات کی وجہ سے مشہور ہوئے ہیں، لیکن یہاں جو جواب ہوگا وہ محمد القاسم ابن علی الحریری۔ ان کی پیدائش اور وفات کب ہوئی ہے؟ جی، سر 26 ہے شاید، 420 جی، 496 آتا 426 ہاں۔ جی، ہے، آج 426 ہے۔ 426 یا 46، سر مجھے 446 ہے، 446 اور 46 اور 516۔ ٹھیک ہے، 16 میں ان کی یہ مشان کے اندر پیدا ہوتے ہیں، بصرہ کے اندر ان کی وفات ہوتی ہے۔ محمد القاسم ابن علی الحریری، ان کی مشہور ترین کتابیں ہیں، ان میں سے سب سے مشہور تو مقامات ہی ہیں، انہوں نے مقامات لکھے ہیں، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ مقامات کے لکھنے کا سبب کیا ہوا تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایک محلہ تھا بنی حرام کے نام سے، ٹھیک ہے، بنی حرام ایک محلہ تھا بصرہ کے اندر، یہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے مسجد کے اندر، تو وہاں دیکھا انہوں نے کہ ایک شیخ ہے جو دو چادر اوڑھے ہوئے ہیں، بیٹھا ہے، اور بہت خستہ حالت میں ہے،
تو حاضرین نے جب اس سے پوچھا کہ شیخ کہاں سے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ سروج سے ہیں، من سروج. تو اس نے اس کی کنیت پوچھی تو کہا اس نے کہ ابو زید، یعنی جو وہ شیخ تھے ان سے کنیت پوچھی گئی تو کہا کہ ابو زید. حریری نے پھر اسی بنیاد پر وہاں اسی واقعے سے متاثر ہو کر کے ایک مقامہ لکھا تھا، مقامہ حرامیہ کے نام سے. حرامیہ نام اس کا اسی وجہ سے دیا گیا تھا کیونکہ وہ محلہ بنی حرام کے اندر اس وقت موجود تھے، اور انہوں نے اپنے مقامے کا بطل جو بنایا وہ ابو زید السروجی کو بنایا، اور پھر جتنے بھی مقامات لکھے انہوں نے اسی طرز پر لکھے، اس میں جو ہے ابو زید سروجی کو انہوں نے اپنا بطل بنا لیا تھا. ٹھیک ہے، اور ان کے جو راوی تھے وہ حارث ابن حمام ہے. ٹھیک ہے، ایک حدیث ہے انہوں نے اس سے نام لیا تھا کلکم حارث و کلکم حمام، حدیث ہے اسی سے یہ راوی کا نام لیا ہے. تو ان کی سر مشہور ہم ترین کتاب، جی نقد کے اندر ان کی ایک مشہور کتاب ہے درۃ الغواص فی اوہام الخواص. درۃ الغواص فی اوہام الخواص، یہ نقد کے اندر کتاب ہے ان کی. سوال آتا ہے، اس سے پوچھا گیا ہے کئی مرتبہ، اور انہوں نے جو ہے اس کے اندر اپنے زمانے کے جو ان کے زمانے کے جو لوگ تھے، جو مطلب عرب کی حدود سے نکل گئے تھے اور الفاظ اور تراکیب کے اندر جو ہیں وہ غلطیاں کرنے لگے تھے، ان پر نقد کیا ہے. عربی زبان کے دائرے سے جو اس کے قواعد ہیں، جو اصول ہیں، جو اس دائرے سے باہر نکل گئے تھے، ان لوگوں پر انہوں نے اس کے اندر نقد کیا ہے. درۃ الغواص فی اوہام الخواص کی کتاب ہے. اور ان کی ایک کتاب اور ہے ملحۃ الاعراف فی النحو، اور ان کے رسائل کا مجموعہ بھی ہے دیوان الرسائل کے نام سے. اور مقامات جو ہے یہ ان کی مشہور ترین مؤلفات میں شمار ہوتا ہے. 50 مقامے تقریباً انہوں نے لکھے ہیں جیسے، اور اس میں جو بطل بنایا ہے جیسے کہ ابھی بتایا ابو زید سروجی کو، اور حارث ابن حمام جو ہیں اس کے راوی. اور یہ جو ہے بدیع الزمہ حمدانی جو تھے، ان کا بطل کون تھا؟ ابو الفتح الاسکندری. جی ابو الفتح الاسکندری ان کے بطل کا نام ہے، اور عیسیٰ بن ہشام ان کے مقامات کے راوی کا نام ہے. انہوں نے تقریباً 400 مقامات لکھے ہیں، ان میں سے جن میں سے 53 باقی رہ گئے ہیں، 53. چلیے، لیس من مؤلفات خلیل جبران، خلیل جبران کی مؤلفات میں سے کون سی نہیں؟ الارواح المتمردہ، الاجنحة المتکسر. آپشن نمبر سی. آپشن سی. جی، الأرواح الحائرة. کیونکہ یہ الارواح الحائرہ جو ہے یہ جیم ویسے ہی لگیا ہے نقطہ. الارواح الحائرہ یہ آپ کی نصیب عریدہ کی ہے. دیوان کا نام ہے، نصیب عریدہ کا دیوان ہے الارواح الحائرہ. اور الارواح المتمردہ یہ انہی کی ہے جو کہ 1908 کے اندر آئی تھی. اجنحۃ المتکسرہ کب آئی ہے؟ جی 12. جی بالکل 12 میں آئی. اور النبی جانتے ہیں آپ 1923 میں آئیں گے. ٹھیک ہے، یہ تینوں کتابیں انہی کی ہیں، جبران خلیل جبران کی. ان کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ جبران خلیل جبران جو ہیں یہ لبنان کے اندر پیدا ہوئے ہیں 1883 میں، اور ان کی وفات جو ہے نیو یارک کے اندر ہوتی ہے 1931 کے اندر. اور انہوں نے ہجرت کب کی ہے؟ ہجرت کا سال کیا ہے ان کا؟ جی 1895. 1895 کے اندر یہ بیروت گئے تھے، اور وہاں سے پھر یہ 98 میں واپس آئے تھے 12 سال کی عمر میں بیروت میں پڑھنے کے لیے. وہاں پڑھا تھا، 1902 میں پھر واپس گئے تھے. اور 1908 کے اندر کہاں گئے تھے یہ؟ پیرس گئے تھے. پیرس. جی چلیے، تو اور بہت ساری معلومات ان کے بارے میں تو کئی بار تذکرہ آ چکا ہے. لبنان کے اندر پیدا ہوتے ہیں ان کے والد جو ہیں. اچھا ایک چیز اور بتا دیتا ہوں میں یہاں،
خلیل جبران، جو انگلش میں نام لکھا ہوا آتا ہے وہ یہی آتا ہے، خلیل جبران۔ عربی میں ہم کیا دیکھتے ہیں؟ عربی میں آتا ہے جبران، خلیل جبران۔ ٹھیک ہے، تو کوئی بتائے گا اس میں سر کیا وجہ ہے؟ سر پھر سے بولیے کیا پوچھ رہے ہیں؟ عربی کے اندر جو ان کا نام ہے وہ جبران خلیل جبران، یہ نام ہے، جبران خلیل جبران۔ ٹھیک ہے، اور اس میں انگلش میں جو آتا ہے وہ خلیل جبران کے نام سے آتا ہے۔ جی، تو کیا وجہ ہے اس کی؟ سر چلیے، ان کے تو جبران جو ہے یہ ان کا نام ہے، خلیل ان کے والد کا نام ہے، اور جبران پھر یہ ان کے دادا وغیرہ کا نام رہا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو جبران خلیل جبران کہتے ہیں۔ لیکن جب ان کا اسکول میں ایڈمیشن ہوا تھا تو اس وقت لمبا نام تھا، تو اس لیے ان کے ٹیچر نے جو ہے یہ نام لکھا تھا، خلیل جبران۔ تو اس لیے جو ان کے ڈاکیومنٹ میں رہا ہے وہ خلیل جبران ہے، اسی وجہ سے انگلش کے اندر جو نام آتا ہے وہ یہی نام آتا ہے۔ ٹھیک ہے، اصلی نام تھا جبران خلیل جبران، لیکن اسکول جب گئے تھے تو وہاں ان کا نام خلیل جبران لکھا گیا تھا۔ اوکے سر۔ ٹھیک ہے جی، اور 1891 میں ان کے والد جو تھے، مطلب جانتے ہیں آپ لوگ کہ کوئی بالکل لاپرواہ آدمی تھے، اور شراب پیتے تھے، جوا کھیلتے تھے، مال ایسے ہی اڑاتے تھے۔ اور 1891 میں ان کو قید کر لیا گیا تھا، ان کی جو پراپرٹی تھی اس کو حکومت نے لے لیا تھا، اور 1894 پھر وہ چھٹے، 95 میں ان کی والدہ لے کر کے ان کو امریکہ چلی گئی تھی اور وہاں رہے تھے۔ انہوں نے رابطہ قلمیہ کی بنیاد ڈالی ہے 1920 کے اندر۔ ٹھیک ہے، مختلف کتابیں ہیں ان کی، ان کتابوں کا تذکرہ آتا رہا ہے، اتنا کافی ہے۔ چلیے، سر ادیب بہت و اچھا ناقد۔ بتایا سر، جی، میں بھی یہی سوچا کرتی تھی کہ جبران خلیل جبران دو بار کیوں آتا ہے جبران۔ چلیے، اچھا اچھا اچھا، چلیے، ادیب و ناقد لقب بعمید الادب العربی، اسس جامعۃ الاسکندریہ، ہوا طه حسین، من مؤلفاته۔ تو طه حسین آپ لوگوں نے رات بھی پڑھا ہے۔ جی، ادیب و ناقد، ان کو لقب دیا گیا ہے عمید الادب العربی کا، انہوں نے جامعہ اسکندریہ کی بنیاد رکھی ہے۔ ان سے مطلب یہ ایک سوال ہے، اس میں سے بھی الگ الگ سوال آ سکتے ہیں، تو اس لیے اس کو اچھے سے ذہن میں رکھیے۔ ادیب ہیں، ناقد ہیں، لقب بعمید الادب العربی، پوچھا گیا ہے کہ من لقب بعمید الادب العربی، من اسس جامعۃ الاسکندریہ، یہ بھی الگ سے آ سکتا ہے، جامعہ اسکندریہ کی بنیاد رکھی ہے انہوں نے۔ ہوا طه حسین، من مؤلفاته، ان کی مؤلفات میں سے کون سی ہیں؟ آپشن اے سر۔ sir. ٹھیک ہے، تو شجرۃ البوس ان کی کتاب مانی جاتی ہے، اے آپشن ہوگا۔ ٹھیک ہے، طه حسین کب پیدا ہوئے ہیں؟ 1889 میں، 89. ان کے بارے میں بھی کافی بتایا جا چکا، اور 1973 میں ان کی 3. وفات ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، 4 سال کی عمر میں ان کی بینائی چلی گئی تھی، کل جو پڑھا تھا اس میں 3 سال تھا، لیکن صحیح جو ہے وہ 4 سال ہے، لیکن ہو سکتا ہے اس طرح کے 3 بھی پوچھ لیا جائے، 4 بھی پوچھ لیا جائے، کیونکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ UGC والے گوگل سے اٹھا لیتے ہیں سیدھا، وہ نہیں دیکھتے، تو اس لیے 3 جیسا آپشن ہوگا آپ ویسے جائیں گے، 4 ہے تو 4، 3 ہے تو 3، دونوں ہے تو 4 کی طرف چلے جانا۔ ٹھیک ہے، یہ مصر کے اندر ان کو عمید الادب العربی کا لقب دیا گیا تھا، انہوں نے جامعہ ازہر کے اندر تعلیم حاصل کی ہے، اور پھر بعد میں جامعہ اہلیہ سے متعلق ہو گئے تھے، جامعہ اہلیہ کے اندر ایڈمیشن لیا تھا۔ جامعہ اہلیہ کب کھولی گئی تھی معلوم ہے؟ اول المنتسبین الیہ کل جی پڑھا تھا، سر، 1908 انیس کے سو اندر۔ آٹھ جی جی بالکل،
1908 کے اندر یہ جامعہ اہلیہ، تو اس میں ایڈمیشن لیا تھا اور انہوں نے وہیں سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی تھی 1914 میں. ٹھیک ہے، 1914 کے اندر. اور ان کا ٹاپک کیا تھا؟ ذکر جی، ذکر ابی الاعلی الماجی کے ذکر ابی الاعلی کے نام سے وہ چھپا ہے. اور ان کی مشہور کتاب ایک تجزیہ کرم آیا تھا اس کا، فی الشعر الجاہلی. یہ محاضرات تھے جو انہوں نے جی اس سلسلے میں دیے تھے، مجموعہ ہے فی الشعر الجاہلی، 1926 کے اندر آئی تھی. اس پر نقاد نے بہت مطلب ناقدین بہت بھڑکے تھے، اور جو متدین طبقہ تھا، دین دار طبقہ تھا، دین سے متعلق طبقہ تھا، وہ بھی. اور تو پھر بعد میں انہوں نے اس کتاب کو دوبارہ سے شائع کیا تھا 1927 کے اندر. ٹھیک ہے، پہلی مرتبہ 1926 میں آئی ہے وہ، اور دوسری مرتبہ 1927 کے اندر جب آئی ہے تو اس وقت انہوں نے وہ فصول جن پر اعتراضات ہوئے تھے ان فصول کو حذف کر کے ان کو فی الادب الجاہلی کے نام سے چھاپا تھا. ٹھیک ہے، اس وقت عنوان تھا فی الادب الجاہلی. جاہلی. جی، ان کو نوبل پرائز کے لیے بھی امیدوار بنایا گیا تھا آداب کے اندر. اور اسی طریقے سے جامعہ اسکندریہ کے رئیس رہے ہیں، اور مجمع اللغہ العربیہ میں بھی، اور المجمع العلمی میں 1971 میں رئیس بنائے گئے تھے، اور پھر وفات تک یہ رہتے ہیں. سر نوبل پرائز کب ملا تھا انہیں؟ نہیں، انہیں نہیں ملا ہے، مطلب ایک نام پیش کیا گیا تھا ان کا بھی. ملا تو اس کو ہے، کیا کہتے ہیں، نجیب محفوظ کو. نجیب محفوظ کو. جی، نجیب محفوظ کو ملا تھا 1988 کے اندر. چلیے، من ائمت یہ جو ہے کتاب، شاعر و ادیب. ٹھیک ہے جی، پھر یہ ہے ولی الوزارہ لرکن الدولہ البویہی. من ائمت الکتاب یعنی سر عبدالحمید. انشا پردازوں کے امام مانے جاتے ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، اور رکن الدولہ البویہی کے یہ مطلب وزیر رہے. جی، عبدالحمید. عبدالحمید. عبد الحمید. اور سوچ لیں ابھی. ابن الامیر. جی، تو کون ہوں گے اس میں؟ ابن العامر. سر آپ کا مائک آف ہے. سوری، بتا دیجیے جب آواز نہ آئے. جی، تو یہ جو ہے ابن العمید ہے، ابو الفضل ان کی کنیت ہے، محمد ابن العمید ان کا نام ہے. اور یہ جو چار طبقات ہیں نثر کے، ان میں سے تیسرے طبقے کے امام مانے جاتے ہیں. پہلے کے عبداللہ ابن مقفع ہیں، دوسرے کے جاہز ہیں، تیسرے کے ابن العمید ہیں. 299 میں ان کی پیدائش ہوتی ہے، 360 کے اندر وفات ہوئی ہے. ٹھیک ہے، ان کو
الجاحظ الثانی کہا جاتا ہے مقارنتن بالجاحظ، ٹھیک ہے، یعنی جاحظ کی مشابہت تھی، اس وجہ سے ان کو جاحظ الثانی کا لقب دیا گیا ہے، اور اسی طریقے سے الاستاذ بھی کہا جاتا ہے، ان کو استاذ کا لقب بھی دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک منٹ میں ذرا چارجنگ پہ لگا دوں ورنہ ختم ہو جاتا ہے۔ جی، ان کے بارے میں ایک قول آتا ہے، وہ پوچھا جاتا ہے کہ بدیعت الکتابۃ بعبد الحمید وختمت بابن العمید، تو یہ تو آپ کو کنفرم اب یاد ہو گیا ہوگا، ذہن میں راسخ سے، کیونکہ کئی مرتبہ آیا ہے۔ جی، تو یہ رکن الدولہ ابن بویک کے جو ہیں وزیر رہے ہیں، پھر ان کے بعد ان کا بیٹا جو تھا معید الدولہ، اس کے بھی وزیر رہے ہیں، اور اس کے بعد فخر الدولہ کے وزیر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ آخری وقت میں یہ عزد الدولہ کے وزیر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کئی لوگوں کی وزارت انہوں نے اختیار کی ہے، سب سے پہلے رکن الدولہ کے، پھر ان کے بیٹے معید الدولہ، اس کے بعد فخر الدولہ، اور پھر اس کے بعد لاسٹ وقت میں عزد الدولہ کے۔ بڑے انشا پرداز تھے، یعنی کان ابو، ان کے والد بھی اور خود یہ بھی زبان پر دسترس حاصل تھی ان کو، اور اسی کی وجہ سے ان کو جاحظ الثانی کا بھی لقب دیا گیا، کیونکہ نثر کے اندر بڑا کمال پیدا کیا تھا انہوں نے۔ چلیے، شاعر مجدد ناقد صحافی مصری هو عباس محمود العقاد من مؤلفاته، جی، یہ کہہ رہے ہیں کہ مجدد ہیں، ناقد ہیں، صحافی ہیں، مصری ہیں، ہوا عباس محمود العقاد، من مؤلفاته، ان کی کتابوں میں سے، جی، وحی فوائد الاربعین، حدیث الاربعہ، الأربعين سے اجمل من پیدا کا ہوا. الفوائد المکیہ، تو کون سی ہے فوائد آپشن؟ الأربعين جی، اے آپشن ہے جی، اور حدیث الاربعہ کس کی ہے؟ طه حسین. جی، یہ طہ حسین کی ہے، اور یہ عقاد کی ہے۔ اجمل من کا یہ قصیدہ ہے، کوئی کس کا ہے، معلوم ہے کسی کو؟ چلیے کوئی بات نہیں، دیکھ لینا۔ اور یہ الفوائد المکیہ جو ہے یہ نظام الدین اولیاء کا ہے، ٹھیک ہے، الفوائد المکیہ نظام الدین اولیاء۔ تو وحی الاربعین ان کی کتاب ہے، اور عباس محمود العقاد کے بارے میں بھی کئی مرتبہ بتایا جا چکا ہے۔ پیدائش ان کی بھی اسی وقت میں ہوئی ہے جب جس سن میں طہ طه حسین کی حسین. ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یعنی 1889 میں پیدا ہوئے ہیں یہ، اور 1964 میں ان کا انتقال ہوتا ہے، 1964 کے اندر، عقاد کا، ٹھیک ہے۔ تو ان کے والد جو تھے وہ مصری تھے، ان کی والدہ کردی تھی، اور آپ کو بتایا گیا تھا کہ یہ جو ہے اسوان کے اندر پیدا ہوئے تھے، مصر کا ایک علاقہ ہے اس کے اندر پیدا ہوئے تھے، اور انہوں نے صرف ابتدائی تعلیم حاصل کی تھی، کیونکہ ان کے خاندان والوں کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ وہ ان کو یونیورسٹی بھیج سکیں، تو اس لیے ان کی تعلیم صرف ابتدائی تعلیم ہوئی تھی۔ پھر بعد میں یہ 1914 کے اندر یہ کیا کہتے ہیں قاہرہ آئے تھے، اور پھر وہاں انہوں نے اپنی محنت سے پڑھا، کام بھی کیا، اور کتابیں پڑھی، کتابوں کا شوق تھا، خریدتے تھے اور پڑھتے تھے، اور یہ جو تھے انہوں نے صحافت کا پیشہ بھی اختیار کیا ہے، اور اس میں جو ہے انہوں نے جو شاگردی اختیار کی تھی وہ محمد حسین ہیکل، ٹھیک ہے، محمد حسین ہیکل، جی، اور انہوں نے ایک کتاب نکالی تھی، وہ کیا کہتے ہیں مدرسۃ الدیوان، مدرسۃ الدیوان کے مؤسس یہی مانے جاتے ہیں عباس محمود العقاد، اور انہوں نے یہ دیوان جو بنایا تھا یہ دو لوگوں کے ساتھ شامل ہو کر کے بنایا تھا۔ ان دونوں کے نام کیا ہیں؟ پہلا نام عبد القادر المازنی، اور دوسرے عبد الرحمن شکری،
ٹھیک ہے. جی سر. اچھا، دیوان کی بنیاد کب پڑی تھی؟ 1921. جی 1921 کے اندر. جی. اور ان کا پہلا مجموعہ یعنی دیوان شعر کا وہ کس سن میں آیا ہے اور کس نام سے آیا ہے؟ ریاست الصبا. جی، یقظۃ الصباح کے نام سے آیا ہے، اور یہ 1916 1916. کے اندر، جی 1916 کے اندر آیا. یہ پتہ نہیں آج کیا ہو رہا ہے، کسی کا بھی مائک آن ہوتا ہے تو آواز جو ہے پلٹ کر آتی ہے. سر کون جی 2 لوگ فکر بتا دیجیے مؤسس مدرسۃ الدیوان کے. ہاں، مؤسس اصل جو ہیں وہ تو عباس محمود العقاد ہیں، لیکن ان لوگوں نے تینوں ہی مؤسسین میں آتے ہیں. اسی لیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عباس کا نام نہ دے کر کے کسی اور کا نام دیتے ہیں کہ من ہوا من بنات مدرسۃ الدیوان، اس طرح دے دیا. عبد الرحمن شکری نام دے دیا، تو الگ بھی ہیں. تو تینوں نام یاد رکھنے ضروری ہیں: عباس محمود العقاد، ابراہیم عبد القادر المازنی، اور عبد الرحمن شکری. ٹھیک ہے. اور دوسرا دیوان جو ہے ان کا آیا ہے وہ دیوان وحج الظہیرہ کے نام سے آیا ہے. ٹھیک ہے، وحج الظہیرہ یہ کب آیا ہے؟ 17. 1917. ٹھیک ہے، 17. اور ایک دیوان ہے دیوان و اشباہ الاصیل. یہ پوچھے جاتے ہیں اس لیے 2-4 دیوان ان کے جو مشہور ہیں ان کے یاد کر لیجئے. اشباہ الاصیل جو ہیں یہ کب آتا ہے؟ یہ 1921 میں آتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بہت سی کتابیں ہیں ان کی. پھر اس کے بعد دیوان و اشجان اللیل آتا ہے. الفصول کے نام سے ان کی کتاب ہے جس کے اندر مقالات کو انہوں نے جمع کیا ہے. اور سعد زغلول کے اوپر انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے. اور ایک دیوان ہے عابر السبیل کے نام سے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ تقریباً 10 دیوان انہوں کے ہیں. دیوان و عابر السبیل ہے. اور ان کی جو وہ ہے سیرہ ذاتی ہے، وہ اس کا نام کیا ہے؟ انا. جی انا کے نام سے. عبقریات کا سلسلہ ہے ان کا بہت مشہور: عبقریت محمد، عبقریت عمر، عبقریت ابو بکر، جی سر. عبقریت عثمان. جی من مشاہیر، یہ شاہر لکھا ہوا ہے لیکن من مشاہیر وزراء صلاح الدین الایوبی اشتہر برسائلہ، کہ صلاح الدین الایوبی کے مشہور ترین وزراء میں سے ہیں اور اپنے رسائل کی بنیاد پر مشہور ہوئے. تو کون ہے یہ؟ سر قاضی استاد فاضل. جی بالکل، القاضی الفاضل، آپشن سی ہوگا ان کا. ٹھیک ہے. ان کا نام ہے عبد الرحیم البیسانی. القاضی فاضل کے نام سے مشہور ہوئے ہیں. نام ہے عبد الرحیم بیسانی، نام بھی پوچھا جا سکتا ہے. عبد الرحیم البیسانی. سر وہ اجمل من کا وہ حسان ابن ثابت کا قصیدہ ہے. اجمل وہ من اجمل کا، من کا ہاں وہ لم ہے تلد تو، الدنيا. لیکن وہ اس کا نام پتہ نہیں، یہ نہیں مجھے یاد آ رہا ہے کہ کسی جدید دور کے شاعر کا بھی ہے. وہ تو ٹھیک ہے، وہ ان کا ہے کہ وہ احسن من کلم ترقت عینی واجمل من کلم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عیب كأنك قد خلقت كما تشاء. حسان ابن ثابت کا ہے وہ. ہاں، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. ہاں ہے، لیکن جدید دور کے شاعر میں سے بھی ہے کسی کا. وہ دیکھ لیں گے، کوئی بات نہیں، اگر نہیں ہوگا تو وہ کوئی ہوگا پھر. اور یہ صلاح الدین ایوبی کے وزیر ہیں، اور ان کی وزارت اختیار کی تھی انہوں نے. اور ان کے سلسلے میں صلاح الدین ایوبی نے جب اندلس کو یعنی بیت المقدس کو فتح کیا تھا اور جو دیگر فتوحات انہوں نے کی، تو اس کے سلسلے میں انہوں نے کہا تھا کہ لا تظنوا انی فتحت البلاد بالعساکر، کہ تم یہ گمان مت کرنا کہ میں نے ملک کو فتح کیا ہے لشکر کے ذریعے. انما فتحتها بقلم القاضی الفاضل.
قاضی فاضل کے قلم کی بنیاد پر میں نے اس کو فتح کیا ہے، کیونکہ قلم بھی ایک اہم رول ادا کرتا ہے، اور چونکہ ایک تاثیر ہوتی ہے اس کی لکھنے کی، تو بڑی بڑی حکومتوں کو ہلا دیتا ہے قلم، اس میں طاقت ہے اتنی۔ یہ کہاں پیدا ہوئے ہیں؟ اسقلان میں۔ جی، اسقلان اب تو اسرائیل میں کے اس میں ہے یہ، لیکن اسقلان فلسطین میں فلسطین میں، جی فلسطین کے اندر ہی پیدا ہوتے ہیں، تقریباً 526 کے اندر، ٹھیک ہے، 526 میں یہ اسقلان کے اندر پیدا ہوتے ہیں، اس کے بعد یہ قاہرہ آتے ہیں، اور یہیں ان کی وفات بھی ہوتی ہے۔ بہت سے دواوین میں لکھتے ہیں یہ دیوان جانتے ہوں گے آپ، جو سرکاری وہ ہوتا ہے جہاں سے خطوط وغیرہ لکھے جاتے ہیں، تو اس کو بھی دیوان بولتے ہیں، جو دربار ہوتا ہے بادشاہ کا، تو اس کو بھی دیوان بولتے ہیں، اور جو شعر کا ہوتا ہے وہ بھی دیوان ہی ہے۔ تو یہ اپنی فصاحت و بلاغت کے اندر بڑے مشہور تھے، بڑے انشا پرداز تھے، اور فن ترسل کے اندر انہوں نے بہت مہارت حاصل کی ہے، اسی لیے یہ رسائل کے ذریعے مشہور ہوئے ہیں اپنے۔ من علماء الدین الاسلامی تلمید الشیخ محمد عبدہ، اشہر آثارہ مجلۃ المنار، یعنی دین اسلامی کے علماء میں سے ہیں، علماء دین اسلامی میں شمار ہوتا ہے، شیخ محمد عبدہ کے شاگرد ہیں، ان کی مشہور ترین آثار میں مجلہ المنار ہے۔ محمد رشید رضا۔ محمد رشید رضا، جی بالکل۔ تو محمد رشید رضا آپ جانتے ہیں کہ اچھا پیدا کہاں ہوئے رشید رضا؟ مصر میں شاید۔ مصر میں رہے ہیں، لیکن پیدائش ان کی لبنان کی ہے، یاد رکھنا، ٹھیک ہے۔ اول تو سوال ان سے بہت مشکل آئے گا، لیکن بہرحال محمد رشید رضا جو ہیں یہ 1865 کے اندر، یعنی 1865 میں جو ہے ایک قلمون جگہ ہے لبنان کے اندر، اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ 1800 کتنا بتایا میں نے ابھی؟ 68 یا 65؟ ہاں، 55 1865 کے اندر یہ قلمون جگہ ہے ایک لبنان کے اندر، اس میں پیدائش ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھنا، بہت ساری شخصیات ہیں ایسی کہ ان کی پیدائش کہیں اور ہوئی ہے، اور وہ جزائری ہیں یا اس طرح کے ہیں، لیکن پیدائش دوسرے مقامات پر ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے رشید رضا کو دیکھ کر کے بھی لگتا ہے کہ بھئی مصر میں ہی پیدا ہوئے ہوں، لیکن ان کی پیدائش لبنان کی ہے، جی۔ تو اور ان کی وفات جو ہے وہ 1935 کے اندر ہوتی ہے، یہ سید رشید رضا۔ بس ان کا تو عرصہ یاد رکھیں، ان کی ڈیٹ ویٹ اگر آئے گا بھی سوال تو ان کی ڈیٹ نہیں پوچھی جائے گی، صرف یہی پوچھا جا سکتا ہے کہ مجلہ المنار کس کا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ اسلامی مفکر تھے، اور اسلامی کیونکہ دیکھو مفتی محمد عبدہ یا جمال الدین افغانی، ان لوگوں سے جن کا بھی تعلق رہا تو وہ اسلامی شخصیات ہیں، کیونکہ وہ ان سے متاثر ہوئے، بڑے مصلح تھے مفتی محمد عبدہ، اور جمال الدین افغانی بھی اسی طرح سے، یہ بھی اصلاح کا کام انہوں نے بہت بڑے پیمانے پر کیا ہے، اور یہ اس کے ساتھ ساتھ صحافی بھی تھے، یعنی صرف یہ نہیں کہ دین سے جڑ کر کے رہ گئے تھے، صحافی بھی تھے، کاتب بھی تھے، اور لغوی بھی تھے، ٹھیک ہے۔ مجلہ المنار کی بنیاد انہوں نے رکھی تھی، اور یہ جو مجلہ لکھا تھا انہوں نے، مجلہ المنار کس طرز پہ لکھا تھا؟ جو ایک ان کے استاذ کا آیا تھا العروۃ الوثقی، جس کو جمال الدین افغانی کے ساتھ اور مفتی محمد عبدو دونوں نے مل کر کے لکھا تھا، اسی طرز پر انہوں نے یہ تیار، یہ اصلاحی مجلہ تھا العروۃ الوثقی، تو اسی طرز پر انہوں نے مجلہ المنار نکالا تھا، ٹھیک ہے۔ حسن البنا شہید وغیرہ جو تھے، جو کہ الاخوان المسلمون کے مؤسس ہیں، بانی ہیں، حسن البنا، وہ بھی انہی سے متاثر تھے، اور انہوں نے ان کے ایک اہم مؤلفات میں جو ہے تفسیر المنار کا تذکرہ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تفسیر المنار آپ جانتے ہوں گے کہ شیخ محمد عبدو جو ان کے استاذ تھے،
انہوں نے اس کو شروع کیا تھا لیکن وہ مکمل نہیں کر پائے تھے، تو پھر بعد میں انہوں نے اس کو لکھا تھا، ٹھیک ہے، تفسیر المنار۔ مکمل یہ بھی نہیں کر پائے تھے، اس کو پہلے ہی انتقال ہو گیا تھا، لیکن تفسیر المنار جب آتا ہے نام تو ہمیں رشید رضا کی طرف جاتے ہیں کہ سید رشید رضا کی ہے۔ چلیے کافی ہے۔ المصور مجلۃ اسبوعیۃ تصدر فی القاہرہ بغداد دمشق طرابلس جی۔ المصور یہ قاہرہ سے نکلتا ہے، ٹھیک ہے، مجلہ اسبوعیہ قاہرہ سے نکلتا تھا، نکلتا ہو یہ معلوم نہیں مجھے، لیکن بہرحال قاہرہ سے نکلتا تھا۔ المصور یاد رکھنا بس۔ بورسعید مدینۃ و میناء جی مصر مصر میں۔ جی، تو یہ مصر میں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر یہ شاعر و مینا شاعر وأديب له محاضرات في الأدب العربي، عمل في التدريس معظم حياته، هو معروف الرصافي، كان من مصر سوریا العراق، یعنی شاعر ہیں، ادیب ہیں، اور ادب عربی کے اندر ان کے محاضرات ہیں۔ جی، تو یہ عراقی شاعر ہیں۔ جی جی بالکل، عراق سے ان کا تعلق ہے، معروف الرصافی کا۔ ان کی پیدائش کب ہوتی ہے؟ پھر 18 1875 1875، اور وفات کب ہوتی ہے؟ 1945 کے اندر، ٹھیک ہے۔ یہ رصافہ ایک جگہ کا نام ہے، اسی کی طرف نسبت کر کے ان کو رصافی کہا جاتا ہے۔ رصافہ جگہ کا نام ہے عراق کے اندر، اور ان کو شاعر الحریہ، شاعر البؤسا، شاعر القصص ان کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ شاعر القصص، شاعر البؤسا، شاعر الحریہ، یہ ان کے القاب ہیں، مشہور شعراء میں شمار ہوتے ہیں اس کے عراق کے۔ اور انہوں نے ان کے بہت سے محاضرات بھی ہیں جو کہ نفح الطیب فی الخطابہ والخطیب کے نام سے شائع بھی ہوئے ہیں۔ اور کوئی بتائے ان کے بارے میں کچھ خاص چیز؟ مجلۃ الارشاد اس کا ہے۔ جی، مجلۃ الرشاد وہ معروف الرصافی کا ہے۔ اور کچھ بتائیں؟ ٹھیک ہے، تو القاب ہیں ان کے شاعر القصص ہیں، شاعر البؤسا، اور شاعر الاجتماع بھی کہا جاتا ہے۔ اور ان کے بارے میں بعد میں بات کرتے ہیں پھر، اگر کسی کو بتانا ہے کچھ ان کے سلسلے میں تو بتائیں۔ سر کیا بتایا؟ شاعر الاجتماع؟ شاعر البؤسا، شاعر الحریہ، شاعر القصص، اور اسی طریقے سے شاعر الاجتماع والسیاسہ، بہت سارے القاب ہیں ان کے۔ چلیے ٹھیک ہے، اگر کوئی بتانا چاہتا ہے ان کے بارے میں کچھ تو بتائیں۔ باپ کردی تھا۔ اچھا، ہاں ٹھیک ہے، والدین کے کردی تھے اور امی والدہ جو تھی ترکمانی تھی، ٹھیک ہے؟ اور معروف الرصافی ان کا پورا نام جو ہے معروف ابن عبد الغنی ابن محمود الجباری، ٹھیک ہے، معروف ابن عبد الغنی، اتنا یاد رکھیں کافی ہے، معروف ابن عبد الغنی۔ ہاں، ان کی والدہ جو تھی فاطمہ، وہ جاسم شیخ علی کی بیٹی تھی، یہ مشہور شخص تھے۔ اور چلیے ان کے بارے میں بعد میں بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ امام زاہد من کبار الصوفیین مؤسس الطریقہ القادریہ، کہ
زاہد تھے، امام تھے، من کبار صوفیین یعنی کبار صوفیہ کے امام تھے، مؤسس الطریقہ القادریہ، اور جو طریقہ قادریہ ہے اس کے مؤسس بھی ہیں۔ کون ہیں؟ عبد القادر دہلوی۔ تو آپشن بی ہے اس میں، عبد القادر جیلانی بہت مشہور ہیں، انہی کی طرف یہ جو قادری سلسلہ ہے اس کی نسبت کی جاتی ہے۔ صحابی قرشی زہری قرشی یوم الفتح کتب للرسول و ابی بکر۔ جی کون ہے؟ صحابی زہری قرشی عبداللہ بن ابی اسحاق، اسلم۔ عبداللہ بن ابی اسحاق۔ نہیں، ان کا آپشن اے ہوگا، ٹھیک ہے، عبداللہ ابن عبداللہ ابن جی جی، جب اسلام کا آغاز ہوا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر کو ہی دعوتی مرکز بنایا تھا، ٹھیک ہے۔ تاریخ اپنے سیرت پڑھی ہوگی تو اس میں معلوم ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت کا مرکز بنایا تھا اسلام کے آغاز میں، وہ عبداللہ یہی تھے، ٹھیک ہے، عبداللہ ابن الارقم۔ اور پھر انہوں نے یثرب کی طرف ہجرت بھی کی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شریک رہے ہیں، اور مدینے میں ہی ان کی معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں ان کی وفات ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا جب حضرت عمر کا واقعہ ہے اسلام لانے کا، تو حضرت عمر بھی کہاں گئے تھے؟ سیدھے یہیں جی گئے سر، تھے انہی کے عبداللہ ابن گھر گئے ارقم کے گھر پر، ٹھیک ہے، تھے۔ وہیں جا کر کے پھر انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ گئے تو دوسرے ارادے سے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے رسول نے دعا کی تھی کہ ابو جہل یا عمر میں سے کسی کو اسلام کی دعوت دے تاکہ اسلام کو تقویت حاصل ہو سکے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا حضرت عمر کے حق میں قبول ہوئی تھی، کیونکہ بڑے دور اندیش تھے، بڑے ذہین انسان تھے حضرت عمر۔ چلیے، الموشح ضرب من الشعر على سر یہ تقاطع بہنوئی تھی حضرت وقواف۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جی یہ بہنوئی تھے نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ کون؟ نہیں، وہ تو سعید تھے، وہ دوسرے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ جو راستے میں ملے تھے حضرت عمر کو سعید، تو وہ ان کے بہنوں ہی تھے، بہن کے بیٹے یعنی شوہر تھے، اور ان جی کو نہیں، سعید تو راستے میں ملے تھے ان کو، بہنوئی کا نام کچھ اور ہوگا، مجھے معلوم نہیں ہے، کنفرم نہیں، ٹھیک ہے، دیکھ لیجئے گا۔ سر چلیے، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام لائے تھے تو پڑھا ہے سر کہ وہ اپنے بہنوئی کے ہی گھر میں ایمان لائے تھے، ان کے یہاں جاتے ہیں تو ہاں ہاں، جی 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 جی، صحیح، آپ نے صحیح کہا ہے کہ وہ ایسا جی ہوا تھا کہ یہ نکلے تھے اللہ کے رسول کے قتل کے ارادے سے، لیکن راستے میں ان کو ایک شخص ملے، سعید نام تھا شاید ان کا، تو پھر انہوں نے ان سے ملے تو کہ کہاں کا قصد ہے کہ ایسا کرنے جا رہا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی تو خبر لیں، تو کہ کیا بات کہ آپ کی بہن اور بہنوئی نے اسلام قبول کر لیا، تو پھر یہ ڈائریکٹ اپنے بہنوئی کے گھر گئے، وہاں گئے تو ان کی بہن وغیرہ قرآن پڑھ رہی تھی، اور ایک صحابی تھے وہ ان کو قرآن پڑھا رہے تھے، ان کے مطلب بہنوئی کو اور ان کو بہن کو۔ تو جیسے ہی یہ گھر میں داخل ہوتے ہیں وہ چھپا لیتے ہیں اس کو، تو انہوں نے کہا کہ کیا پڑھ رہے تھے، تو ان کو مارا پیٹا، مار پیٹ بھی ہوئی، ویسے بھی ہوئی، پھر بعد میں بہن کے خون وون نکلا تو مطلب تھوڑی رقت تاری ہوئی پھر ان پر، اور پھر وہ پورا واقعہ ہے کہ انہوں نے مانگا کہ کیا پڑھ رہی تھی دکھائیں مجھے، انہوں نے کہا کہ آپ کو کیسے دکھا دوں، آپ تو بھروسہ نہیں ہے، آپ مطلب ابھی اہل ایمان میں سے بھی نہیں ہے۔ پھر انہوں نے غسل کیا، وہ کیا ساری وہ ہو کر کے پھر انہوں نے پڑھا اس کو، تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہی ہدایت دیتی تھی، اس کے بعد ہاں وہ اسلام قبول کرنے کی غرض سے ہی وہاں گئے تھے۔ جی جی، صحیح۔ موشح ضرب من الشعر على تقاطع وقواف معلومہ، ٹھیک ہے، موشح جو ہے یہ شاعری کی ایک قسم ہے، اور على تقاطع وقواف معلومہ يتقيد فيه الناظم بقافية واحدة، شعر حر لا يتقيد فيه الناظم بقافية واحدة، نوع عن الغزل، جی، اوجدہ المصریون، کیا ہے اس کا جواب؟ نمبر سی۔
جی سر جی لا يقيد فيهن ہاں جی آپشن سی ہوگا، کیونکہ قافیہ تو اس کے اندر ہوتا ہے لیکن ایک ہی قافیہ رہے ایسا نہیں ہے، ہر بیت کے اندر بدل بھی سکتا ہے اور ایک بھی رہ سکتا ہے، تو اس میں گنجائش ہے۔ اس میں لا يتقید فیہ الناظم بقافیۃ واحدۃ۔ آپ موشحات کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ یعنی نشأ هذا الفن فی اواخر القرن الثالث، یعنی تیسری صدی ہجری کے اواخر میں اس فن کا یعنی اس فن کا آغاز ہوا، اور اندلس کے اندر، ٹھیک ہے، تیسری صدی کے اواخر میں اور 9ویں صدی عیسوی میں یہ فن جو ہے وجود میں آیا تھا۔ اور اس وقت جو تھی اندلس کے اندر حکومت تھی، جو 7ویں امیر تھے وہ تھے ابو محمد عبداللہ ابن محمد، ٹھیک ہے، ابو محمد عبداللہ ابن محمد۔ یہ بھی پوچھ لیا جاتا ہے کہ اس وقت کون امیر تھے، تو اس لیے اس کو بھی ذہن میں رکھنا، ابو محمد عبداللہ ابن محمد یہ اس وقت اندلس کے امیر تھے جب یہ وجود میں آیا تھا، ٹھیک ہے، اور ان کی حکومت جو ہے وہ 275 سے 300 تک رہتی ہے، تو اس لیے اواخر القرن الثالث الہجری کہا جاتا ہے۔ اور آپ سر جانتے ہیں کہ جی جی بتائیے۔ سر یہ زجل اور یہ موشح یہ سب دونوں ایک ہی طرح ہیں یا کوئی فرق ہے؟ ہاں فرق ہے اس کے اندر، اصل میں وہ جو ہے، ایک تو یہ کہ دیکھیے موشح کے بارے میں یہ ہے کہ موشح ایک تو زمانے کا فرق ہے دونوں کے اندر، ہاں البتہ جو وجود میں آنے کا جو سبب ہے، یعنی آپ جانتے ہیں کہ ابن خلدون نے بھی لکھا ہے کہ جب اندلسیوں کے اندر موسیقی کی طرف اور غنا کی طرف دلچسپی ہوئی تو انہوں نے اپنی مجلسیں سجائی، اور پھر اس طرح کی چیزیں وجود میں آئی اپنے مطلب اس کے لیے کیا کہیں گے، تفریح کے لیے جو ہے انہوں نے یہ مجلسیں سجائی تھی، تو انہی مجالس کے اندر یہ موشحات جیسے فن جو ہے ایجاد ہوئے تھے۔ اور یہ ابتدا میں عامی زبان میں ہوا کرتا تھا موشحہ بھی، ٹھیک ہے، جی جی موشحہ عامی زبان میں ہوتا تھا ابتدا کے اندر، لیکن پھر بعد میں فصحا میں بھی ہونے لگا، فصحا میں بھی موشحات لکھے گئے ہیں، تو یہ عامیہ اور فصحا دونوں میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، موشحہ۔ اور اس کے کچھ کیا کہتے ہیں کچھ اصول ہیں، قواعد ہیں، اس میں پہلے کو مطلع کہا جاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ مطلع ریپیٹ ہوتا رہتا ہے، قفل ہوتا ہے، وہ بتاؤں گا ابھی بہرحال۔ تو اس کے برخلاف جو زجل ہے، زجل جو ہے وہ صرف ایک مناظرے کی شکل ہے۔ اگر آپ نے یوٹیوب پہ دیکھا ہو عارف اور ٹینا کی وہ قوالی، ایک ادھر سے جی پڑھتی ہے سر پھر وہ ادھر کا جواب دیتا ہے، وہ ادھر سے پڑھتا ہے وہ ادھر جواب دیتا ہے، تو اسی مناظرے کی شکل میں جو ہے یہ زجل ہوتا تھا، اور عام قوال جیسے یہ ہوتے ہیں اس طرح کی وہ بھی ہوتی تھی، تک بندیاں ہوا کرتی تھی، اور یہ صرف عامی زبان میں ہوا کرتا تھا۔ زجل جو ہے یہ صرف عامی زبان میں ہوتا تھا، پھر بعد مناظرے میں کی شکل میں۔ سر یہ بھی ہے کہ پھر بعد میں موشحات جو ہے وہ صرف فصیح زبان میں ہی آنے لگا، جی اور بتایا، جی اس میں یہی ہے، کبھی ایسا ہوتا تھا کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے فصیح زبان میں لکھا ہے پورا کا پورا، اور کچھ ایسے ہیں کہ جنہوں نے عامیہ یعنی قد جمع بین العامیہ والفصحى دونوں کو جمع کیا ہے، یعنی عامی زبان بھی استعمال کی ہے اور فصحى بھی استعمال کی ہے۔ بہرحال زجل کا بھی سوال آئے گا تو انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے۔ تو فن الموشحہ جو ہے یہ اندلس کے اندر تیسری صدی کے اواخر میں وجود میں آیا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اندلس کو جو ہے بہت سے فطری مناظر دیے ہیں، تو وہاں بڑی خوبصورتی ہے، جمال ہے، تو ظاہر سی بات ہے جہاں خوبصورتی جمال اور فراوانی ہوتی ہے وہاں ان چیزوں کا ذوق زیادہ ہوتا ہے، موسیقی کا، غنا کا، طرب کا، اور عجیب عجیب طرح کی مجلسیں وہ قائم کرتے ہیں۔ تو اس کے جو بانی ہیں وہ محمد ابن حمود القبری، لیکن جو مشہور ہیں وہ مقدم ابن معافر ہیں، ٹھیک ہے، محمد ابن حمود القبری بھی مانے جاتے ہیں لیکن مقدم ابن معافر زیادہ مشہور ہیں اس کے بانی، ٹھیک ہے۔ اس کے مختلف وہ ہوتے ہیں، مطلع ہوتا ہے، اور پھر وہ مطلع ریپیٹ ہوتا رہتا ہے تو اس کو ہم بولتے ہیں قفل بولتے ہیں، اور جو قفل اور اس کے درمیان میں مطلع کے درمیان میں جو 3 لائنیں ہوتی ہیں، 3 بھی ہو سکتی ہیں، وہ 5 بھی ہو سکتی ہیں زیادہ سے زیادہ، تو وہ اس کو ہم دور بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر مطلع کو ہم چھوڑ دیتے ہیں اور مطلع کو چھوڑ کر کے
قفل اور دور کو جب شامل کر لیتے ہیں تو وہ بیت کہلاتا ہے. تو یہ سب اسی کے اجزاء میں سے ہیں. اس طرح تو نہیں پوچھا جائے گا، بس یہ پوچھ لیا جائے گا کہ اس کے اجزاء کیا کیا ہیں. تو اس کے اجزاء کو یاد رکھیں کہ مطلع اور جی قفل، بیت، دور، غصن، سمت اور خرجہ، یہ اس کے اجزاء میں شمار ہوتے ہیں. تو اس کے اجزاء یاد رکھنا، بس اتنا کافی ہوگا. چلیے، مجموعة أدبية من الخطب والشعر وأقوال الحكماء والعلماء في قواعد الأمران والاجتماع هو كتاب يعرف بنهج البلاغة، العقد الفريد، البيان والتبيين، مقدمة ابن خلدون. جی بتائیے. مقدمہ نهج ابن البلاغة. خلدون. نہج البلاغہ جو ہے اصل میں خطب ہیں، اور وہ ٹھیک ہے وہ، لیکن حضرت علی کے ہیں، وہ خطبے ہیں، لیکن اس کے اندر شعر وغیرہ کیونکہ اتنے وہ نہیں ہیں. خطب ہیں، اقوال مطلب حکیمانہ اقوال ہیں، اور اس طرح کی چیزیں ہیں. آپشن بی. نہج البلاغہ سر یہ آپشن شریف بی الرضی کی ہے. مقدمہ ابن خلدون. جی، شریف الرضی جو کہ شاعر ہیں، ان کی ہیں یہ، اور اس میں حضرت علی کے خطبات وغیرہ ہیں، حکم ہیں ان کے، اقوال ہیں. تو نہج البلاغہ یہاں نہیں ہوگا. اقوال والعلماء فی قواعد العمران والاجتماع. جی اب آپشن بتائیے. بی آپشن نمبر بی ہوگا اس کا. ٹھیک ہے. العقد الفرید، العقد الفرید کے بارے میں کہا جاتا ہے اس کے اندر خطبے ہیں، اشعار ہیں، حکما اور علماء کے اقوال ہیں. فی قواعد العمران والاجتماع. تو یہ کتاب جو ہے العقد الفرید کے بارے میں یہ کہا گیا. سر مقدمہ تو ابن خلدون شاید ہے نا؟ نہیں، اس کا جواب مقدمہ ابن خلدون نہیں ہوگا، اس کا جواب العقد الفرید ہی ہے، کیونکہ مجموعہ ادبیہ من الخطب والشعر واقوال الحکماء والعلماء فی قواعد العمران والاجتماع. اگر اس کے بارے میں ہوتا تو مجموعہ ادبیہ وہاں ویسے نہیں ہوتا. یہ جو ہے اس کی کتاب کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ کیا کہا جاتا ہے اس کے بارے میں کہ یہ تناول، یعنی مقدمہ ابن خلدون جو ہے، مقدمہ ابن خلدون تتناول فيه جميع میادین المعرفت من الشریعت والتاریخ والجغرافیہ والاقتصاد. تو اس میں یہ سب بھی ہیں، تاریخ، جغرافیہ، اقتصاد، صرف عمران اور یہ نہیں، والعمران والاجتماع والسیاسہ والطب. تو اس کے اندر جو ہے انہوں نے قواعد العمران والاجتماع بھی کہا ہے. اور اس کا جو ہے، حالانکہ اگرچہ ابن خلدون کو مؤسس مانا جاتا ہے اس کا، علم الاجتماع کا، اس سے پہلے نہیں تھا وہ، جیسا کہ پہلے بھی بتایا ہے، لیکن یہاں بہت ساری چیزیں مس ہیں. تو یہ صرف انہی کی کتاب کے بارے میں جب آپ عقد الفرید کا وہ کھولیں گے تو اس میں یہ چیزیں آئیں گی، یعنی مجموعۃ ادبیۃ من الخطب والشعر واقوال الحکماء والعلماء فی قواعد العمران والاجتماع. اس کے برخلاف جو مقدمہ ابن خلدون ہے، اس کے اندر تاریخ بھی ہے، جغرافیہ بھی ہے، اقتصاد بھی ہے، یہ ساری چیزیں بھی شامل ہیں، شریعت کے وہ بھی ہیں. ٹھیک ہے، جی شریعہ سب چیزیں ہیں. تو اس لیے اس کی طرف نہیں جائیں گے. عقد الفرید کے بارے میں یہ قول، عقد الفرید کے بارے میں بہت مرتبہ بات آ چکی ہے. چلیے. سیاسی کبیر رئیس مجلس قیادت الثورة من ضباط الجيش قام بانقلاب ادى الى خلع رئیس ادریس السنوسی واعلان الجمہوریہ. یعنی بڑا سیاسی ہیں، بڑے پولیٹیشین سے، اور یہ قیادت الثورہ کے رئیس تھے. اور من ضباط الجيش قام بانقلاب ادى الى خلع، یعنی جنہوں نے انقلاب برپا کیا تھا، جو انقلاب ادریس السنوسی کی یعنی جنہوں حکومت سے ہٹانے پر کی طرف لے گیا تھا، اور جمہوریت کے اعلان کی طرف لے گیا تھا، یعنی سبب بنا تھا آپشن اس اے. کا. یہ آپشن کون اے ہے؟ ہے. آپشن اے. جمال عبد الناصر. کا قذافی ہوگا شاید. ہاں، جمال اس کو عبد پہلے تو یہ الناصر. دیکھنا کہ ادریس سنوسی کہاں کے ہیں. جب یہاں مصر کا تعلق، اب ادریس سنوسی سے پتہ چل جائے گا کہ لیبیا کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اور لیبیا میں جمال عبد الناصر کا کوئی مطلب نہیں ہے، حسنی مبارک کا کچھ نہیں ہے، انور سادات کا کچھ نہیں ہے. تو کون ہے؟ معمر القذافی. آپ جانتے ہیں کہ 2011 میں ان کو قتل کیا گیا ہے. معمر قذافی بڑی مشہور شخصیت تھی،
اور انہوں نے انقلاب برپا کیا تھا لیبیا کے اندر، اور یہ جو ادریس السنوسی ہیں ان کو ہٹایا تھا وہاں سے، حکومت سے، اور وہاں جمہوریت کا اعلان کر کے پھر انہوں نے خود حکومت کی تھی. 2011 تک ان کی ہو رہی، 2011 میں ان کو قتل کر دیا گیا. بڑی مطلب اثر و رسوخ والی شخصیت تھی معمر القذافی. بڑا ذہین انسان تھا، حالانکہ اتنا پڑھا لکھا نہیں تھا لیکن بہت ہی ذہین انسان تھا. جی، صحیح کہ ان کو ہٹا کر انقلاب برپا کیا تھا. یہ ان کا نام ہے نام یہاں بتا دیجیے. ادریس السنوسی، یہ نام یہاں ذکر ہے، الی خلع ادریس السنوسی. سر کب سے کب تک؟ جی 2011 تک بتایا آپ نے، اور جی یہ تقریباً میرے خیال میں 1977 سے 2011 تک رہے. ٹھیک ہے اوکے سر. جی، چلیے. جی، کاتب من البلغاء والفصحاء من اہل بغداد من مؤلفاته الخراج. جی جلدی سے بتائیے کہ یعنی بلغا میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور فصحا میں بغداد کے ہیں، اور ان کی تالیفات میں سے الخراج ہیں. قدامہ بن جعفر. 25 کلو روکے تو ہو گیا. جی، ایک منٹ قدامت پکڑ ابن، لیں کہ نہیں. کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ کچھ کوئی ثواب ثواب کو پھر تو نہیں دیکھو یہ ایک ثواب چپل کس کی 3-4 چپل رکھی مسجد کے بعد گیٹ پہ. ہے دکھ نہیں رہا ہے، کوئی گیٹ بند ہے میرے خیال دوسرے گیٹ سے ہوگا، اس کو باہر سے بند کر دیا ہوگا. یہ سوال کو بھی پی وائی کیوز میں شامل کر لیں، یہ جو بول میوٹ. سب تو ہو ہی گیا. مونا مونا خبر کیے ہیں ارے کون احمق آدمی ہے یہ وہاں ہے میوٹ؟ گاؤں میں. ایک دن تو پہلے آئے تھے، پرسوں تو آئے ہوئے تھے. آپ کو ارے خبر نہیں. اس کو ریموو کر دیجیے سر. ہم سسر کے بارے میں بول رہے ہیں. پھر آواز نہیں آ رہی ہے. میں ان کو میوٹ کرنے کے چکر میں خود کو میوٹ کر لیا. اچھا چلیے، میں کہہ رہا ہوں کہ الخراج کس کی کتاب ہے؟ پھر قدامہ بن جعفر. جعفر. جی، قدامہ بن جعفر کی ہے. قدامہ بن جعفر یہ ناقدین میں شمار ہوتے ہیں، اور ان کی ایک کتاب کافی پوچھی جاتی ہے یہ بھی. اور ان کی جو مشہور کتاب ہے وہ نقد الشعر اور نقد النثر، یہ دو کتابیں مشہور ہیں. قدامۃ بن جعفر یہ 259 میں پیدا ہوتے ہیں، اور ان کی وفات جو ہے 337 کے اندر ہوتی ہے. اور یہ بغداد میں ہی پیدا ہوتے ہیں، بغداد میں ہی ان کی وفات ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو ان کی کنیت کیا ہے؟ ابو الفرج ہے. ابو الفرج قدامۃ بن جعفر بغداد. یاد رکھنا نام اس طرح یاد کریں گے، ابو الفرج قدامۃ بن جعفر البغدادی، تو سارے بات حل ہو، کئی سوال حل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، نصرانی تھے. بعد میں انہوں نے مقتفی باللہ جو خلیفہ عباسی تھے اس کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تھا، اور کاتب بغدادی کے نام سے مشہور ہوئے ہیں. یعرف بکاتب بغدادی. ٹھیک ہے، یہ فلسفے کے اندر جو ہیں ارسطو سے متاثر تھے. ٹھیک ہے، اور ان کے بارے میں ایک سوال بھی پوچھا جاتا ہے کہ من ہوا من مشاہیر البلغاء والفصحاء. جیسا کہ یہاں یہ سوال دے دیا گیا، اس کو دوسرے طریقے سے بھی پوچھا جا سکتا ہے کتاب کا نام ہٹا کے. الذی یضرب بہم المثل فی البلاغہ، یہ کہا جا سکتا ہے کیونکہ بلاغت کے اندر انہوں نے بہت وہ کیا ہے، اور یونانی آرا اور اس طرح کی چیزیں انہوں نے ذکر کی ہیں اس کے اندر، اس لیے بلاغت کے ماہر مانے جاتے ہیں. جو علم البدیع ابن المعتز نے ایجاد کیا تھا اس پر بھی انہوں نے پھر ان کا بہت اس کو بڑھاوا دیا ہے انہوں نے، اور ترقی دی ہے بلاغت کو. تو یہ بھی سوال پوچھ لیا جاتا ہے، اس لیے یاد رکھیں.
ٹھیک ہے، تو ان کی نقد النثر اور نقد الشعر ان کا یہ ہے، اور ایک ان کی تعریف پوچھ لی جاتی ہے یہاں شعر کی، تو وہ کیا تعریف کی ہے انہوں نے؟ هو قول موزون مقفى جی، يدل على معنی، ٹھیک ہے وہی يدل ہے، على معنى قول ہاں موزون مقفى يدل على معنی، بالکل صحیح ہے۔ تو انہوں نے چار ہی مطلب چار اجزاء کیے ہیں، شعر کے چار اجزاء ہوتے ہیں، یہ بھی یاد رکھنا کہ لفظ، معنی، وزن اور قافیہ، یہی چیزیں اگر تعریف یاد ہے تو ساری چیزیں آ جائیں گی۔ قول موزون، قول میں لفظ آ گیا، موزون میں وزن آ گیا، مقفع میں قافیہ آ گیا، اور معنی میں معنی آ گیا، تو یہ چار جی مطلب انہوں نے اجزاء کیے ہیں اس کے۔ چلیے، محدث و ادیب ہندی کبیر الف بالعربیت والفارسیت هو عبد الحق الدہلوی، یہ پہلے ان سے سوال پوچھا جاتا تھا، اور ان کی کتاب تو پوچھ لی جاتی ہے، بات تک بھی پوچھی گئی، تو کون ہے یہ؟ ادیب، محدث ہیں، ادیب ہیں، اور عربی اور فارسی دونوں میں انہوں نے تالیفات کی ہیں، عبد الحق دہلوی ہیں، ان کی مؤلفات میں سے کون سی ہے؟ مدارج النبوة مدارج نبوت۔ جی، مدارج جی النبوہ، ہاں مدارج النبوہ ان کی کتاب ہے۔ عبد الحق محدث دہلوی جو ہیں یہ آپ کے 1642 کے ہیں، اور ان کا پورا نام جو ہے ابو المز عبد الحق ابن یوسف الدہلوی، دہلی کے اندر پیدا ہوئے تھے، اسی کی نسبت سے دہلوی کہا جاتا ہے۔ ان کی بہت ساری کتابیں ہیں، لمعات التنقیح فی شرح مشکات المصابیح، مدارج النبوہ یہ مشہور ہے ان کی۔ اسی طریقے سے زبدۃ الاثار ایک کتاب پوچھ لی جاتی ہے، وہ بھی انہی کی ہے، اور سر کون مختلف سی کتابیں ہیں ان کی۔ زبدۃ الاثار، زبدۃ الاثار، مدارج النبوہ، لمعات التنقیح فی شرح مشکات المصابیح، اور اخبار الاخیار، یہ کتابیں جو ہیں ان کی پوچھی گئی ہیں، اس لیے ان کا نام ذکر کر دیا، مشہور کتابیں ہیں۔ ادیب و صحافی و ناقد ادبی و لغوی مارس الصحافة والتدریس الجامعی من کتبه النقد المہجر عند العرب، النقد المنہجی ہے وہ لفظ، مہجر نہیں ہے منہجر بلکہ منہجی، النقد المنہجی عند العرب، تو یہ ادیب ہیں، صحافی ہیں، ناقد ہیں، ادیب ہیں، لغوی ہیں، اور انہوں نے صحافت اور تدریس میں کام کیا ہے، تو ان کی کتابوں میں سے کون ہے یہ؟ قدامت بن جعفر، میخائیل نعیمہ، محمد مندور، محمد مندور۔ جی تو محمد مندور ہوں گے یہ، ٹھیک ہے، محمد مندور، یہ جدید دور کے ناقدین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ان کا پورا نام جو ہے وہ محمد عبد الحمید موسیٰ مندور ہے، محمد عبد الحمید موسیٰ مندور، ٹھیک ہے، یہ پورا نام ہے ان کا۔ ان کی پیدائش کب ہوتی ہے؟ 1907 میں ہوتی ہے، وفات جو ہے ان کی 1965 کے اندر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، عباس محمود العقاد کے ایک سال بعد۔ اور کفر مندور میں یہ پیدا ہوئے ہیں، قاہرہ میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ پیدائش کہاں ہوئی ہے؟ یعنی لبنان کے اندر ہوئی ہے ان کی، ٹھیک ہے، اور یہ جو وفات ہوئی ہے وہ قاہرہ کے اندر ہوئی ہے۔ تو انہوں نے صحافت کے اندر، اور مطلب یونیورسٹی کے ٹیچر بھی رہے ہیں، انہوں نے ٹیچر اس میں پڑھایا ہے، ان کے بارے میں جی پھر اور کچھ کفر بتائیے۔ مندور لبنان میں ہے۔ کفر مندور جو ہے یہ اس کو دیکھنا پڑے گا، میرے خیال میں یہ مندور جو ہے لبنانی ہے نا، تو لبنان میں ہی ہوگا، اس کو چیک سر کر لینا ایک مصری بار۔ ہی ہے سر۔ مصری ہیں؟ سر مصری ہی ہے لبنان۔ جی سر۔ اچھا، مجھے چیک کرنا ہوگا، مجھے کنفرم نہیں ہے، تو آپ بھی چیک کر لیجئے گا، میں بھی دیکھ لوں گا اس کو، ٹھیک ہے۔ مصر مصری ہیں؟ اچھا اچھا، ٹھیک ہے، تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے جی۔ تو ان کی مختلف کتابیں ہیں، بہت انہوں نے لکھا ہے، نقد المنہجی عند العرب، یہ نقد پر ان کی کتاب ہے، اور بہت سی کتابیں ہیں ان کی، جیسا کہ النقد والنقاد المعاصرون جو پوچھی جاتی ہیں، وہ ان کتابوں میں النقد والنقاد المعاصرون ہیں، اور اسی طریقے سے فی المیزان الجدید ہے، اور الادب و مذاہبہ، الادب و فنونہ، دونوں انہی کی کتاب الادب و مذاہبہ، الادب و فنونہ،
اسی طریقے سے آ جاتا ہے قضایا جدیدہ فی ادبنا الحدیث، یہ بھی انہی کی کتاب ہے. اور فی الادب والنقد تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. اب دیکھیے جیسے شوقی ضیف کی ہے وہ فی النقد الادبی ہے، اور ان کی کیا ہو گئی فی الادبی والنقد. تھوڑا تھوڑا سا ڈفرینس، اور کتاب بھی نقد کی ہیں لیکن ہلکا سے ڈفرینس کے ساتھ ساتھ ہیں. النقد الادبی یہ کس کی ہے؟ احمد امین کی ہے. اصول النقد الادبی، اصول کا اضافہ ہو گیا، احمد الشائب کی ہو گئی. اور سید قطب کی ہے النقد الادبی ومناہجہ واصولہ، اس طرح کی. تو تھوڑا تھوڑا ڈفرینس ہے ان کی کتابوں میں. نقد کی جو کتابیں ہیں ان کے نام سیم سیم سے ہیں. تو الادب و مذاہبہ بھی ان کی ہے، الادب و فنونہ بھی ان کی ہے. اور اسی طریقے سے فی النقد المسرحی ان کی کتاب ہے. اور بتائیں کوئی اور کتاب ان کی. محمد مندور، یہی ہے مشہور کتابیں ویسے. کہ فن الشعر بھی ان کی ایک کتاب ہے. تو جو یہ مشہور کتابیں ہیں ان کو آپ یاد کر لینا، دیکھ لینا اچھے سے صحیح سے. اچھا، ان کو جو ہے 1923 کے اندر یہ پیرس گئے تھے، اور انہوں نے جامعہ سوربون کے اندر جو ہے پڑھا ہے وہاں، اور وہاں سے بکالوریوس کی ڈگری انہوں نے حاصل کی تھی فی الآداب واللغات اليونانیہ القدیمہ واللاطینیہ والفرنسیہ والادب المقارن، یعنی ادب مقارن کے اندر بھی، بالاضافتی الی اللسانس. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے انہوں نے جو ہے اقتصاد، سیاسی اقتصاد اور مالی سیاسی اقتصاد کے اندر، یعنی الاقتصاد السیاسی کے اندر جو ہے انہوں نے ڈپلوما کیا تھا وہیں سے. اور 1939 میں جو ہے ان کو احمد امین نے عمید بنایا تھا کلیت الآداب کا، 1939 کے اندر. چلیے، عاصمت المملکہ العربیہ السعودیہ، ریاض. ریاض، ہاں تو ریاض ہو جائے گا. عاصمت البحرین، منامہ، منامہ ہو جائے گا اس کا. اور باقی جو ہیں وہ کسی کی راجدھانی نہیں ہے. ادیب و مورخ لبنانی ولد وتعلم في بيروت وتوفي بالقاهرة، يعتبر من رجال النهضة. اشهر مؤلفاته تاریخ آداب اللغة العربية. جرجی زیدان، جی جی، جرجی زیدان ہیں، بہت مشہور شخصیت ہیں. انہوں نے بھی مطلب تاریخ کے اوپر تو بہت کام کیا ہے. تاریخ آداب اللغة العربیہ یہ ان کی کتاب ہے. ٹھیک ہے. اور شوقی دیو کی جو تاریخ ہے وہ تاریخ الادب العربی ہے. ان کا ناقدین میں شمار ہوتا ہے یا کس میں ہوتا ہے؟ پھر یہ مؤسس روایت تاریخ کیا ہے. ہاں، تاریخ کے جو ہیں مؤسس، مطلب اس کا مؤسس تاریخ روائی ہے. جی جی. اور ان کی پیدائش کب ہوتی ہے؟ جی معلوم ہے. یاد نہیں آ جرجی رہا. زیدان کسی کو نہیں معلوم؟ 1801. 1801 میں 1801 میں تو رفاعت تحتاوی کی ہوئی ہے، پھر 1873 میں ان کی وفات ہوتی ہے. ان کا اصل میں مجھے ڈیٹ تاریخ یاد نہیں ہے. اگر کسی کو یاد ہے تو بتا دے، ورنہ نیکسٹ ٹائم جب ان کا آئے گا تو انشاءاللہ اس کو کر لیں گے. یہاں اتنا ہی یاد پھر رکھیں شاید تاریخ آداب. سر جی شاید 1868 ہے شاید، مجھے اچھا، یاد آ رہا 1868. چلیے 1861 ہے ٹھیک سر ہے. شاید. 61 سر. ہے. اچھا 61 میں. 1861 ہے. اچھا اچھا اچھا، ٹھیک ہے. تو ہاں، تو ان کی ایک جو بھی ہو خیر، لیکن ان کی وفات جو ہوتی ہے وہ 1914 کے اندر ہوئی. ٹھیک ہے. ان کا وہ کچھ بھی رہا ہو، پیدائش کا مجھے نہیں معلوم ہے، ایک بار دیکھ لیجئے گا. سر دیکھ لیا. 1886. اچھا 1868. 61 51 ہے ہے. ہی ہے. اچھا 61 ٹھیک ہے. اور ان کی پیدائش جو ہے یہ ہوتی، وہ وفات جو ہے 1914 میں ہوتی. ٹھیک ہے. تو یہ مطلب مورخ بھی ہیں، روائی ہیں.
صحافی ہیں، اور عربی زبان کے اندر انہوں نے کافی مہارت حاصل کی تھی، کئی زبانیں یہ جانتے تھے عربی کے ساتھ ساتھ، انہیں عبری زبان بھی آتی تھی، سریانی زبان بھی آتی تھی، فرینچ بھی جانتے تھے یہ، اسی طریقے سے انگریزی بھی جانتے تھے، اور انہوں نے ایک مجلہ نکالا تھا، بہت مشہور مجلہ ہے، اس کا نام بتائیں آپ؟ ہلال سر، مجلہ ہلال. ہاں، مجلہ الہلال. ٹھیک ہے، بڑے بڑے لوگ اس کے اندر لکھا کرتے تھے. مجلہ الہلال جو ہے، ٹھیک ہے، کب 1882 نکال؟ میں. 1882 میں نکالا تھا جی، 1892 میں، 1892 کے اندر، جی جی. ٹھیک ہے، تاریخ آداب اللغہ العربیہ 4 جلدوں میں ہے، یہ ان کی بہت مشہور کتاب ہے، اور اس کے علاوہ بہت سی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں. تاریخ التمدن الاسلامی بہت پوچھی جاتی ہے، اس کو بارے میں بتایا بھی تھا میں نے، 5 جلدوں میں ہے یہ تاریخ التمدن الاسلامی. اور اسی طریقے سے ان کی ایک کتاب ہے تاریخ مصر الحدیث کے نام سے، وہ بھی 2 جز کے اندر ہے. اور انہوں نے اس کے اندر جو ہے مطلب تاریخی روایات تو بہت ساری لکھی ہیں، جیسے کہ فتح غسان ہے، عذراء قریش ہیں، اور انہوں نے اس کے بارے میں حضرت علی کا جو مطلب شہادت ہوئی تھی اس کے سلسلے میں بھی 17 رمضان کر کے وہ واقعہ انہوں نے ذکر کیا ہے. غادت کربلا بہت مشہور کتاب ہے، اسی طریقے سے فتح الاندلس، اور اور بتائیں ان کی کوئی کتاب؟ مملک غادت الشارد. بھی لکھی ہے. ہاں، مملک الشارد. المملوک الشارد، جی ایوبی. ہاں. صلاح الدین ایوبی. سر تاریخ کی اعتبار سے بہت ناول لکھی ہے. سر آپ نے 2 کتابیں بتائی تھی، تاریخ التمدن الاسلامی، پھر اس کے بعد کون سی بتائی تھی؟ سر آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی. سر ہو میوٹ ہے جا رہا آپ. ہے بار بار. آواز اچھا نہیں آ اچھا رہی. اچھا، یہ ہو جاتا ہے، پتہ نہیں کس طرح، یا تو خود سے ہی ہو رہا ہے کیونکہ میں تو لیپ ٹاپ سے دور بیٹھا ہوں. بہت پریشان کر رہا ہے لیپ ٹاپ میں، شاید کوئی پریشانی ہے کیونکہ اس نے بہت دھوکہ دیا ہے. چلیے، عذراء و قریش اور غادت و کربلا یہ سب مطلب اسی میں آئیں گی. ہاں، آپ پوچھ رہی تھی تاریخ التمدن کے بعد. تاریخ التمدن کے بعد تاریخ مصر الحدیث ان کی 2 جز کے اندر کتاب ہے. ٹھیک ہے، تاریخ مصر الحدیث. اور ایک کتاب جو ان کی پوچھی جاتی ہے وہ ہے الالفاظ العربیہ والفلسفہ اللغویہ. یہ بھی کتاب مطلب میچ کرنے کے لیے آ جاتی ہیں، یا کئی کتابیں دے دی ان میں سے ایک ان کی نہیں ہے، 3 کتابیں ان کی ہیں، تو وہاں کم سے کم کتاب کا نام معلوم ہوگا تو آپ لگا سکیں گے. الالفاظ العربیہ والفلسفہ اللغویہ. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے ایک کتاب ہے اللغۃ العربیہ کائن حی. اور جو میں نے یہ کتابیں بتائی ہیں یہ تاریخی ناول ہیں، ان کی تاریخی روایات ہیں. چلیے، آخری سوال ہے صوفی ہندی کبیر، جی، تعرف مجموعۃ مقالاته بفوائد روٹین المکیہ. بھائی چھوٹ گیا سر. جی، نظام الدین اولیاء. اچھا یہ چھوٹ گیا. مفکر و شاعر و ناقد من ابرز رواد النہضہ العربیہ الحدیثہ. جی، کون ہے؟ خائل نعیم. ہاں خیال نعیمہ. جی، اب دیکھیں یہاں خلیل جبران بھی ناقد بھی ہیں، اگرچہ مفکر بھی ہیں، لیکن نہ تو ان کی شاعری اتنی کمال کی جتنی میخائیل نعیمہ کی ہے. اور نقد کے سلسلے میں بھی جو زیادہ مشہور ہوئے انہوں نے کتاب الغربال اور دیگر کتابیں ان کی ہیں، تو یہ میخائیل نعیمہ ہوں گے یہاں. ٹھیک ہے، مفکر و شاعر و ناقد من ابرز رواد النہضہ العربیہ الحدیثہ میخائیل نعیمہ. جی، صوفی ہندی کبیر تعرف مجموعۃ مقالاته بفوائد المکیہ. تو فوائد مکیہ کے نام سے کس کے مقالات مشہور ہیں؟ ابھی اوپر نام بھی آیا تھا، نظام نظام الدین نظام اولیاء. الدین اولیاء. نظام الدین اولیاء ہیں. ٹھیک ہے، یہ ان کی ہے. یہ قدیم سوالات ہیں تو خیر اس میں سے تو اس طرح کا نہیں آئے گا کسی بھی طرح، تو ان کو بس اتنا جاننا کافی ہے.